وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں۔ علماء یہود پر قرارداد جرم عائد کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اب مشرکین مکہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمون اللہ، اور کہا ان لوگوں نے کہ جو کہ کچھ علم نہیں رکھتے، یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جس کا کہ تذکرہ پہلے ہو چکا، وہ اہل علم تھے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب سے نوازا تھا، اور وہ لوگ جو کہ مکے میں گزرے ہیں جو کہ کچھ علم نہیں رکھتے، جن پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، ان کا کیا مطالبہ تھا کہ لولا یکلمون اللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا براہ راست، اور تأتینا آیا، یہ ہمارے پاس کوئی آیت کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی، یعنی اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، اس سے پہلے انبیاء کے جو مخاطبین گزرے ہیں، انبیاء اور رسول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے مخاطبین بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ایک جیسے دل ہو گئے ان کے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تو ہم نے تو یقین رکھنے والوں کے لیے نشانی ہر لحاظ سے واضح کر دی ہے، آیات کو ہر لحاظ سے واضح کر دی، یعنی وہ جو یقین رکھنا چاہتے ہیں ان کو کوئی معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں، وہ اس پر یہ ایمان لے آئیں گے، یقین کر لیں گے۔ لہٰذا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کے خواہشات کے مطابق ان کو کوئی معجزہ دکھائیں، تو اس لیے ارشاد ہوتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر، یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر اور انذار ڈرانے والا بنا کر۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ان اہل جہنمیوں کے بارے میں، یعنی یہ اگر جہنم میں جا رہے ہیں تو اپنے کرتوتوں کے بنا پر جا رہے ہیں، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اب پھر وہی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے یہود اور نصارہ کا، کہ ہرگز یہ راضی نہیں ہوں گے آپ سے، نہ تو یہ یہودی اور نہ ہی نصرانی، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی، ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ جب آپ ان کے مسلک کی پیروی کریں گے تبھی پھر یہ آپ سے راضی ہوں گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو بس اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، یعنی میں کسی مسلک کی طرف نہیں بلا رہا، میں کسی گروہ کی طرف نہیں بلا رہا، بلکہ میں تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ ہی کی ہدایت ہے جو کہ اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے بھی اللہ کے مقابلے میں نہ تو کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ یعنی سنایا در حقیقت ان یہودیوں کو جا رہا ہے جو کہ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ اگر آپ میرے دین پر چلیں گے، ہمارے مسلک کو اختیار کریں گے، ہمارے گروہ میں شامل ہوں گے، تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے، ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا آپ نے کیا تو پھر یہ ہے کہ آپ کا کوئی ولی اور کوئی مددگار اللہ کے مقابلے میں آپ نہیں پائیں گے۔ پھر مزید آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو مطمئن رہنا چاہیے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ کہ جن کو کہ ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں یقیناً کہ جو کہ اس کی ویسی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر بھی ایمان لے کر آ جائیں گے، اس قرآن پر بھی ایمان لے کر آئیں گے۔ یعنی جو واقعی اپنی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، تورات کی اور انجیل کی، تو در حقیقت وہ قرآن پر بھی ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن اصل معاملہ ان کا یہ ہے، یعنی ان کا جرم اصل میں کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو بھلا دیا۔ یہ خود نہ تو قرآن پڑھتے ہیں، نہ جو بھی ان پر کتاب نازل ہوئی ہے اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے قرآن بھی ان کو اجنبی محسوس ہوتا ہے اور اسی لیے وہ قرآن پر ایمان لے کر نہیں آتے۔ لیکن اگر یہ اپنی کتاب کو پڑھیں اور اس کی تلاوت کا حق ادا کریں تو وہ اس قرآن پر ایمان لے کے آئیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی بھی اس کا انکار کرے گا تو در حقیقت وہی ہے جو کہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہاں پر بنی اسرائیل سے جو گفتگو براہ راست ہو رہی تھی آیت نمبر 40 سے، ان پر گفتگو کا اختتام ہو رہا ہے، اور انہی الفاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بات کا اختتام کر رہے ہیں جن الفاظ سے ان سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا. لہذا وہی آیت نمبر 47 بینی دہرا دی گئی یہاں پر بھی کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو کہ میں نے تم پر کی اور تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سفارش کام آئے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی. یعنی تم نے دین میں جو خرابی پیدا کر لی ہے تو تم سمجھ رہے ہو کہ شاید کوئی دے دلا کے معاملہ ہو جائے گا یا کسی کی سفارش کام آ جائے گی، لیکن وہ آخرت کا دن وہ جو آنے والا ہے اس میں یہ کوئی شے کچھ کام آنے والی نہیں. انہی الفاظ پر بنی اسرائیل پر سے وہ براہ راست گفتگو ختم کر دی گئی جس کا کہ آغاز ان سے ہوا تھا آیت نمبر 40 سے. اب آیت نمبر 124 سے تحویلی نوعیت کی گفتگو ہے. جیسا کہ میں نے اس صورت کی تمہید میں یہ عرض کیا تھا کہ بغرض تفہیم اس صورت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ 152 آیت پر مشتمل ہے اور پھر اس حصے کی بھی ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی 39 آیات تمہیدی نوعیت کی ہیں، پھر 40 آیات سے لے کر 123 آیت تک براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور پھر 124 آیت سے لے کر آخر تک یعنی آیت نمبر 152 تک تحویلی نوعیت کی گفتگو ہے. یعنی اس اعتبار سے کہ اب خطاب کا رخ تحویل ہونے والا ہے، تبدیل ہونے والا ہے. آیت نمبر 153 سے براہ راست خطاب مسلمانوں سے ہوگا یہ ان الفاظ کے ساتھ کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو آخر میں ان سے اب یہ آخری اتمام حجت کیا جا رہا ہے، اور بنی اسرائیل کی جو کہ غلط فہمیاں میں وہ مبتلا ہو چکے تھے، ان کو جو ظلم باطل تھا اس کا ازالہ کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. اور ساتھ ساتھ تحویل قبلہ کا بھی حکم ہے جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ اب امت بھی تحویل کی جا رہی ہے. لہذا ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. گفتگو کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے ہو رہا ہے جو کہ ایک کامن شخصیت ہیں. بنی اسرائیل بھی ان کو اپنا جد امجد مانتے ہیں اور بنی اسماعیل کے بھی یہ جد امجد ہیں. تو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سرزمین مکہ میں قدم رکھا تو ان کا کیا معاملہ تھا. اور یاد کرو کہ جب کہ اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بہت سی باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ تمام کے تمام باتوں پر وہ پورے اترے، تمام کے تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لاتعداد امتحانات میں مبتلا کیا اور وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. تو ان کی اس کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں بنانے والا ہوں تمام جہان والوں کے لیے امام، تم کو اب امامت کی منصب پر میں فائز کر رہا ہوں. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے. قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میرا یہ عہد، میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے، مشرک ہوں گے، بد عہدی کرنے والے ہوں گے، ان کو یہ منصب، ان کو یہ سرفرازی نہیں مل سکے گی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جبکہ ہم نے اس گھر کو یعنی اس خانہ کعبہ کو ہم نے اجتماع کی جگہ بنایا، توحید کا مرکز بنایا، تمہارے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا لوگوں کے لیے، وہ امنا اور امن کا گہوارہ بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے کہا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام کو نماز کی جگہ بنا لو. ابراہیم علیہ السلام کی اس قیام گاہ میں ایک نماز کی جگہ تعمیر کرو، یعنی ایک مسجد تعمیر کرو. اسی لیے اس بیت اللہ کو مسجد بھی کہا جاتا ہے، یہ مسجد الحرام ہے، حرمت والی مسجد. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے پابند کیا ابراہیم کو، اسماعیل کو علیہم السلام کہ پاک رکھو میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے. یعنی اس کو ظاہری نجاست سے بھی پاک رکھو اس گھر کو، اور باطنی نجاست سے بھی پاک رکھو کہ اس میں کوئی شرک بھی در نہ آنے پائے، شرک کی نجاست سے بھی اس کو پاک رکھو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب ہمارے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. یعنی اس شہر میں اس یہ گھر تو تعمیر کر رہا ہوں جو کہ توحید کا مرکز ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ شہر امن والا شہر بن جائے. اور وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما.
من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، رزق کا معاملہ جو ہے وہ میرا رزق کا قانون میرا ویسا نہیں ہے جو کہ امامت اور شہادت علی الناس کے منصب پر قائم رکھنے کے لیے جو میرا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رزق تو میں سب کو دیتا ہوں، لہذا ارشاد ہوا قال ومن کفر فامتہ قلیلا، جو کوئی بھی کفر کرے گا میں اس کو بھی نفع دوں گا تھوڑا، یعنی دنیا کا فائدہ در حقیقت تھوڑا فائدہ ہے، وہ اس قلیل عرصے کی دنیا میں فائدہ حاصل کر لے گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور پھر میں اس کو کھینچ کے لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، جو کہ کفر کی روش اختیار کرے گا۔ وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت وہ یہ دعا کرتے جا رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے رب ہمارے تو ہم سے قبول فرما لے، ہماری اس مسائی کو، ہماری اس صحیح کو قبول فرما لے، بے شک تو سب کچھ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے رب ہمارے ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ہم دونوں کو مسلمان بنائے رکھ، فرما بردار بنائے رکھ، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اس اولاد کو مسلمان اپنا فرما بردار بنائے رکھ، مسلمان بنائے رکھ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہم کو ہمارے عبادت کے طریقے سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ مزید انہوں نے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے رب ہمارے بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی آپ نے دعا کی اسی وقت کہ پھر وہ رسول کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیت پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس طرح سے ان کا تزکیہ کرے۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بھی بیان کر دیا کہ آپ در حقیقت کس کام کے لیے مبعوث کیے گئے اور آپ کیا کام کریں گے، اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے کہ اس مضمون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 مقام پر اور دہرا کر بیان کیا۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں ہم دیکھیں گے کہ یہی مضمون دوبارہ آئے گا، اس کے بعد آگے چل کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں یہ ریپیٹ ہوگا، اور پھر آخر میں 28 پارے میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں یہ مضمون کو اللہ تبارک تعالیٰ انتہائی شان کے ساتھ اس کو بیان کریں گے کہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق دعوت، آپ کا مقصد آپ کو بھیجنے کا۔ اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعے سے اس بات کو بیان کیا کہ آپ نے یہ دعا کی اس وقت کہ اے رب ہمارے وابعث فیہم رسولا منہم، بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے جو کہ انہی کی اولاد میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ کیا کرے، وہ ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، یعنی وہ جو اس پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا جائے وہ ان کے سامنے تلاوت کرے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو اکٹھا کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر وہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں، آپ کے قریب آ جائیں، ان کو وہ کتاب اور حکمت کے ذریعے سے تعلیم دے۔ یعنی یہ اسی کتاب کی کے 2 پارٹس ہیں، اسی قرآن حکیم کا 2 حصہ ہے، ایک الکتاب اور ایک الحکمہ۔ یعنی الکتاب در حقیقت کیا ہے، شریعت اور قوانین جو قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں، ڈوز اور ڈونٹس جو قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں، احکامات جو بیان ہوئے ہیں در حقیقت جس سے کہ قوانین مرتب ہوتے ہیں، معاشرتی قوانین اور قانون معیشت جسے ترتیب پاتا ہے، وہ اصل میں الکتاب کا موضوع ہے۔ اور دوسرا الحکمہ، یعنی ان قوانین اور ان شریعت کے پیچھے در حقیقت وہ حکمت کیا کار فرما ہے، وہ فلسفہ کیا ہے، اور قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ در حقیقت ان تمام احکامات اور قوانین کے پیچھے جو حکمت ہے وہ در حقیقت اس کی بنیاد ایمان اور اخلاق ہے۔ لہذا قرآن حکیم ان 2 مضامین کا مجموعہ ہے، ایک الکتاب یعنی شریعت اور قوانین، اور دوسرا الحکمہ یعنی ایمان اور اخلاقیات، بنیادی انسانی اخلاقیات کے مضامین۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس طریقے سے وہ ان کا تزکیہ کرے، یعنی تزکیہ جو کہ دین کا اصل بنیادی مقصد ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، تو اس پاکی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، اور بے شک تو ہے جو کہ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اعراض کرے، اس دین سے منحرف ہو جائے، الا من سفہ نفسہ، سوائے اس کے اس نے اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنا لیا ہو، سوائے اس کے وہ کسی حماقت میں مبتلا ہو گیا ہو، یعنی اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور دین اختیار کرے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو چن لیا ہے دنیا کی زندگی میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ سارے لوگوں میں ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور یہ وہی ابراہیم ہے کہ جب کہا اس کے رب نے کہ اسلم، سر تسلیم خم کر لو، سرنڈر کر لو، اپنے سر کو جھکا لو۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں نے سرنڈر کر دیا، میں نے اپنے سر کو جھکا دیا اس ہستی کے لیے جو کہ تمام جہان والوں کا رب ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی تھی، یعنی اسرائیل علیہ السلام نے بھی، جن کی یہ اولاد ہے بنی اسرائیل، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے تمام بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی، یا بنی، یا کہ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دیکھو تم ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ حالت اسلام میں ہی مرنا، تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ فرما برداری کی حالت میں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آن حاضر ہوئی؟ اس قال لبنیہ، انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میری بات، کس کی بندگی کرو گے میری بات؟ قال نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، تو سب نے یہ کہا تھا کہ ہم بندگی کریں گے، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، یعنی جس کو آپ نے الہ مانا ہے، آپ کے آباء و اجداد نے جس کو الہ مانا، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے جس کو الہ کہا ہے، الہ واحد، ایک واحد الہ کی ہم بندگی کریں گے، ایک ہی خدا کی بندگی کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے ہیں فرما بردار، اسی الہ کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت ہے جو کہ گزر گئی ہے، جن کا کہ تم نام لیتے ہو کہ ہم ان کی اولاد ہیں، یہ ایک امت ہے، امت تھی جو کہ گزر گئی۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس کے لیے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے کہ جو تم کماؤ گے، یعنی جو انہوں نے کمایا ہے اس کا فائدہ وہ حاصل کریں گے، تم ان کی اولاد ہو تو اس کی وجہ سے تم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کہ ہم چونکہ ان انبیاء کی اولاد ہیں تو لہٰذا ہم بخشائیں، جیسا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ صاف صاف اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے کمایا اس کا فائدہ وہی اٹھائیں گے، وہی حاصل کریں گے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہی ہوگا جو کہ تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور ان کا کہنا تو یہی ہے کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی بس پھر تم ہدایت پاؤ گے، یعنی یہ وہی اسی اپنی مسلک اور گروہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ تم یا تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تبھی ہدایت پاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین، یہودیت اور نصرانیت کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں وہ ہے، اگر تم اس کو اختیار کرو گے تو در حقیقت تم ہدایت پاؤ گے۔ حنیفہ، وہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ کوئی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ اللہ کی بندگی میں یکسو تھے، اور تم نے اپنے دین میں شرک کو شامل کر لیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کوئی شرک کرنے والے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہا جا رہا ہے کہ تم اس طرح سے کہا کرو کہ ہم تو ایمان لے آئے اللہ پر اور وہ جو کہ نازل ہوا ہم پر، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور وہ جو کہ نازل ہوا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور وہ جو کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور وہ جو کہ دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، یہ سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے نبی ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یہ سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے نبی ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ ایمان لے آئے جیسا کہ تم اس پر ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پا گئے، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اس کے برعکس اگر وہ روگردانی کے روش اختیار کرتے ہیں تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک پھر تو وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی بات واضح ہو گئی ہے، اور بات واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ روگردانی کے روش اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ زدہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، تو پس ان قریب ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً،
اللہ تبارک تعالیٰ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا؟ یعنی یہ تم نے جو اپنے اوپر رنگ چڑھا رکھا ہے فرقہ واریت کا، یہودیت کا اور نصرانیت کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس فرقہ وارانہ رنگ کے بجائے تم اللہ تبارک تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اللہ والے بنو، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے؟ یعنی ہم تم کو اسی اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں اور تم اس معاملے میں ہم سے جھگڑا کر رہے ہو۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو بس ہمارے لیے پھر ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو صرف اسی ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خالص ہیں، اسی کے لیے ہم خالص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تمہارا یہ کہنا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد یہ یہودی تھے اور نصرانی تھے؟ یعنی تم نے یہودیت اور نصرانیت اختیار کر کے سمجھ رہے ہو کہ یہ ہے اصل دین، تو کیا کبھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب نے یہ کہا ہے؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ پھر اسی فرقہ وارانہ دین کی نفی کر رہے ہیں کہ جو تم نے اپنے فرقے کو اصل دین بنا لیا ہے، تم اپنے فرقے کو اصل سمجھنے لگے ہو۔ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً مِّنْ عِندِهِ مِنَ اللَّهِ، اور یہود کے علماء پر خاص طور پر نکیر کی جا رہی ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس تھی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ تبارک تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو کہ تم کرتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ وہ ایک امت ہے، یعنی وہی بات جو کہ اس سے پہلے گزر چکی ہے آیت نمبر 134 میں، اسی کو دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو کہ گزر چکی ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو کہ تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس معاملے میں جو وہ عمل کرتے تھے، ان کے عمل کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔